السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر جن کو ہم اپنی زندگی میں بیکار سمجھتے ہیں، آخرکار وہی ہماری خوشیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، وہیں پلے بڑے اور میٹرک تک تعلیم پائی۔ ہم دونوں بہنیں میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکی، لیکن بھائی عالم کو علم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ تبھی والد صاحب نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے لاہور کالج میں داخلہ کرا دیا۔ عالم نے دل لگا کر پڑھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ والد ایک سفید پوش ٹیچر ہیں اور گاؤں میں تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے۔ ایسے میں ان کی ناکامی سارے خاندان کی ناکامی ہوگی اور ان کی کامیابی سے ہم سب کی تقدیریں بھی بدل جائیں گی۔ ہمارا اچھا مستقبل عالم بھائی کی شاندار کامیابی سے جڑا ہوا تھا۔ شب و روز کی بھائی کی محنت رنگ لائی، بہترین نمبروں سے MBA کر لیا۔ جلدی ہی لاہور میں ایک بینک میں بطور آفیسر جاب مل گئی۔ اب تو بھائی کے ٹھاٹھ ہو گئے، کہاں دیہات کی پسماندہ حیات اور کہاں لاہور شہر کی ایڈوانس زندگی، جہاں تعلیم کا معیار اعلیٰ اور طرز زندگی بھی ترقی یافتہ ثقافت کی مظہر تھی۔ اب بھائی نے شلوار قمیض پہننی چھوڑ دی۔ وہ گاؤں آتے تو سوٹ بوٹ ہوتے اور سبھی ان سے خوشی سے ملنے آتے تھے۔ وہ ہمارے خاندان کا فخر بن چکے تھے۔ خاص طور پر چچا جان تو بھائی کی ترقی سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی بیٹی بچپن سے میرے بھائی سے منسوب تھی۔ چچا جان کو مینا کا مستقبل خوشیوں بھرا نظر آ رہا تھا۔ والد صاحب کی طرح ہمارے یہ چچا بھی دیہات کے ایک پرائمری بوائز اسکول میں ٹیچر تھے اور کم آمدنی میں سفید پوشی سے گزارا کرتے تھے۔ بھائی جب گھر آتے ہم ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور شہر کی باتیں پوچھتے۔ میں خاص طور پر بڑے شوق سے لاہور کے بارے میں باتیں سنتی تھی۔ بھائی بتاتے تھے کہ آفس میں ان کے ساتھ بہت سی لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہ کافی ماڈرن اور فیشنیبل ہیں۔ وہ انہیں لاہور کی تتلیاں کہتے تھے، جن کے لباس خوشنما اور طریقہ تہذیب یافتہ تھا۔ وہ ان کی تعریف کرتے تو دل چاہتا انہیں دیکھوں، ان سے ملوں کہ وہ کیسی ہیں۔ میری چچا زاد مینا جو عالم بھائی کی منگیتر تھی، جب آتی عالم بھائی کے بارے میں پوچھتی۔ اگر وہ لاہور سے آئے ہوتے تو یہ خوشی خوشی ہمارے ہاں آ جاتی، چھپ چھپ کر اپنے منگیتر کو دیکھتی۔ مینا گاؤں میں پیدا ہوئی اور اب تک کبھی اپنے گاؤں سے نہ نکلی تھی۔ اس نے صرف شہر کے بارے میں سنا تھا، کبھی سفر نہ کیا تھا۔ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، خوبصورت ضرور تھی، لیکن ایسی خوبصورتی کس کام کی جب پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہی نہ ہو۔ عالم بھائی اپنی منگیتر سے شادی نہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ ان کی شریک حیات ان پڑھ، وہ تو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کو شریک زندگی بنانے کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک روز جب والدہ نے شادی کا تذکرہ چھیڑا تو عالم بھائی نے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی پہرا نامی پسند ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب والدہ صاحبہ نے بیٹے کی خواہش سے والد صاحب کو آگاہ کیا تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آنکھیں نکالی اور کہا کہ خبردار، دوبارہ ایسی بات کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عالم کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ پڑھ لکھ کر ہماری بات ہی نہ سنے۔ میں اپنے بھائی سے ناطہ نہیں توڑوں گا۔ اگر عالم نے میری بات نہ مانی تو اسی سے ناطہ ختم کر دوں گا۔ عالم نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ والدین کے احسان کو فراموش کرنا لائق اولاد کے بس کی بات نہ تھی۔ انہوں نے اپنی خوشی کی قربانی دینا منظور کر لیا، لیکن والد صاحب کے فیصلے کے سامنے سرہم تسلیم کر دیا۔ دل پر پتھر رکھ کر عالم بھائی نے والدین کی خوشی پوری کر دی۔ مینا بی بی کو بیوی بنا کر شہر لے گئے۔ بینک کے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا کہ عالم شاہ کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ سب پیچھے پڑ گئے کہ مٹھائی کھلاؤ اور دعوت بھی دی کہ بھابھی کے ساتھ آپ کو شاندار ڈنر کرائیں گے۔ خاص طور پر بھائی کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں نے بے حد اصرار کیا کہ ہم کو اپنی دلہن سے ملوائیے اور اپنے گھر بلائیے، ان کی ہم بھی دعوت کریں گے۔ مینا حالانکہ سلیقہ مند اور بہت خوبصورت تھی، مگر وہ ایک دیہاتی دوشیزہ تھی اور اسے شہر والوں کے ساتھ گفتگو کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب نہ آتے تھے۔ اسی باعث بھائی بیوی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ مینا کو اپنی دفتری کولیگ لڑکیوں سے بھی نہیں ملوانا چاہتے تھے کہ کہیں وہ مزاح نہ اڑائیں اور ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ عالم بھائی نے مرد دوستوں کو ٹال دیا،
मगर कोलीग लड़कियां ना मानी और एक दिन घर पहुंच गई। बहुत इशरार किया कि होटल में डिनर करना है। अब कोई राह फरार बाकी ना रही। भाई ने भाभी से कहा कि तैयार हो जाओ, हमने खाना खाने होटल जाना है। मीना ने इन लड़कियों को सलाम किया और फिर तैयार होने कमरे में चली गई। अब भाई घबरा घबरा कर बीवी को हिदायत दे रहे थे और लड़कियों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। जब मीना भाभी तैयार होकर ड्राइंग रूम में गई तो इनकी तैयारी और श्रृंगार देहाती तरज का था। झूमर, टिक्का और लंबे झुमके, इस पर तेज मेकअप और बालों में परांदा, सर पर अजीब तरह से दुपट्टा लिया हुआ था। लंबास शोहो शंग जैसे एक दिन की दुल्हन हो। ऐसी तैयारी में होटल जाना वाकई आलम भाई के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता। लड़कियों ने जब मीना को इस रूम में देखा तो इनकी हंसी निकल गई। वो किसी तरह भी एक जोकर से कम न लग रही थी। अजीब हुलिया तो था ही, ऊपर से मेकअप ऐसा थोपा था कि अपनी दुल्हन को इस हुलिये में देखकर मेरे भाई को सचमुच पसीना आ गया। लड़कियों के चेहरे पर मजाह अमेज मुस्कुराहट उनको और शर्मिंदा कर रही थी। इशारे से बीवी को दूसरे कमरे में बुलाया और कहा, मीना, ये तुमने कैसा हुलिया बना लिया है, बिल्कुल कार्टून नजर आ रही हो। क्या ऐसे हुलिया में तुम इतने बड़े होटल में चलोगी जहां आला सोसाइटी के पोश लोग आते हैं? मेरी तो नाक कट जाएगी। लोग क्या सोचेंगे, कैसी गंवार बीवी ब्याह कर लाया है। वहां सब मौजूद लोगों की हंसी निकल जाएगी। यहाँ तो सिर्फ 2 लड़कियां ही हंस रही हैं। फिर मैं क्या करूं? मीना ने मासूमियत से पूछा। मुंह धो लो और हल्का सा मेकअप करो। भारी जेवर उतारकर हल्के फुल्के पहनो और ये जर्क बर्क लंबास भी तब्दील करो। उदारा जहालत का जीता जागता इश्तहार बनकर ना चलो। बाई के लहजे की तलही को नई दुल्हन ने अपने नाजुक दिल पर कटारी की तरह महसूस किया। आंखों से आंसू टपकने लगे और सहज तौहीन महसूस करते हुए उन्होंने लंबास बदलने से इनकार कर दिया, बल्कि पार्टी में जाने से ही इनकारी हो गई और बिस्तर पर गिरकर सिसकियां भरने लगी। आलम भाई सख्त परेशान और गुस्से में हुए। उन्होंने बीवी की तबीयत खराब होने का बहाना करके अपनी आपस की लड़कियों से माजरत कर ली। वह भी समझदार थी, समझ गई कि अनपढ़ बीवी शहरी जिंदगी का सलीका नहीं जानती, फिलहाल इनके कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। वो तो चली गई, मगर आलम भाई गुस्से में तपे थे। वो बीवी पर बरसने और गरजने लगे। चीख चीख कर बोले, शहर में रहने के लिए शहरियों जैसे तौर तवार अपनाने होंगे, वरना वापस गांव चली जाओ और फिर कभी वापस मत आना। अब्बा ने भी मुझे किस जाहिल के पल्ले बांध दिया है जिसको बात करने तक की तमीज नहीं है। भाई को तो इस बात का दुख था कि जब इनकी ये कोलीग दफ्तर जाकर सबको इनकी बीवी के बारे में बताएंगी तो इनकी किस कदर शर्मिंदगी होगी। मीना भाभी को भाई की इन उलझनों से क्या मतलब? वो तो नई दुल्हन थी और शहर के चौंचले नहीं जानती थी। बाप को बुलवा लिया कि मुझे यहाँ से ले जाओ, आलम मेरी बेइज्जती करते हैं। भाई ने अगले दिन छुट्टी ली और रोती धोती नई नवेली दुल्हन को गांव छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद फाहरा ने आलम भाई के दिल को टटोला, क्योंकि ये अब बहुत उदास रहने लगे थे। उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती वालिद ने इस अनपढ़ देहाती लड़की से शादी कराई है, क्योंकि इनके भाई की बेटी है और बचपन से मंसूब किया गया था। लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मेरे तो दिल की कली मुरझाकर रह गई है। फाहरा ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी का बंधन बांधने पर तैयार हूँ, शर्ते कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। आलम ने जवाब दिया, तलाक मैं नहीं दे सकता, अगर वैसे तुम चाहो तो तुमसे शादी कर सकता हूँ। जब आलम का कमज़ोर पहलू समझ लिया, वो इन पर दौड़े डालने लगी और गम बांटने को हर शाम इनके साथ सैर व तफरीह को भी जाती। यूँ रफ्ता रफ्ता भाई इसके शिकंजे में फंस गए और दोनों ने अपनी मर्जी की शादी लाहौर में कर ली, जिसकी खबर भाई ने हमको ना होने दी। शुरू में दोनों ने शादी के खूब मज़े लिए, लेकिन जल्द ही फाहरा को अंदाज़ा हो गया कि आलम बेशक पढ़ लिख गया है, लेकिन इसका जहन अब भी देहाती है। वो फाहरा को बहुत ज़्यादा आज़ादी ना देता और दूसरे को लीग के साथ हंसने बोलने से बेचैन हो जाता। फाहरा ऐसी पाबंदियों की आदी ना थी, बल्कि इन पाबंदियों को वो हकारत की निगाह से देखती थी। आलम भाई खुद को ना बदल सके और ना ही फाहरा ने लचक दिखाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में फासले बढ़ने लगे। वह लिबास भी छोटा सा पहनती
اور دفتر آتی تو مرد اسے مینی ہیز نظروں سے دیکھتے۔ تب بھائی کو غصہ آتا، گھر آ کر سمجھاتے کہ مناسب لباس پہنا کرو، اس قدر تنگ اور چھوٹا لباس میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تم کو پہلے یہ سب کیوں دکھائی نہ دیا؟ اب کس لیے اعتراض کرتے ہو؟ میں تو پہلے بھی فیشن کرتی تھی، اس وقت میرا یہی فیشن تم کو اچھا لگتا تھا، اب تم کو اس پر اعتراض ہے؟ میں جیسی ہوں ویسی رہوں گی، اگر تم کو نہیں قبول مجھے آزاد کر دو، لیکن میں تمہاری دیہاتی سوچ کی خاطر اپنی شخصیت کو نہیں مٹا سکتی۔ کافی دنوں تک اس قسم کی لڑائیاں چلتی رہی، بالآخر ان لڑائیوں کا نتیجہ طلاق کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس وقت تک عالم سے فہرہ کو ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ جب بیٹی 2 برس کی تھی، ان دونوں کے بیچ طلاق واقع ہو گئی اور عالم نے بیٹی فہرہ سے لے لی۔ اس نے بھی بیٹی کو باپ کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ اس کو پالنے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس عرصہ میں وہ بینک کے ایک اور اعلیٰ افسر کی منظور نظر بن چکی تھی۔ پس طلاق کی عدت کو پورا کرتے ہی اس نے اس افسر سے شادی کر لی اور بہتر زندگی کی طرف چلی گئی۔ عالم نے اپنا تبادلہ اپنے گاؤں کے نزدیک ایک شہر میں کرا لیا اور بیٹی کو گھر لے آئے۔ مینا بھابھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ امی ابو سے کہا کہ میری بیوی کو منا کر لائیں تاکہ ننھی سارا کی پرورش کر سکے۔ والدین نے مینا کو منایا اور جا کر گھر لے آئے۔ اب بھائی کو اپنی دیہاتی بیوی کی قدر و منزلت معلوم ہو گئی اور اسے دل سے قبول کر لیا کیونکہ وہ ان کی ننھی منھی بچی کو پیار کرتی اور اسے دل سے لگا لیا تھا۔ آج بھائی عالم اور مینا بھابھی خوش و حرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میری اس بھابھی میں 100 گن ہیں۔ خدا نے 4 بچے دیے ہیں مگر سارا کو سب سے بڑھ کر چاہتی ہیں۔ کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے اور اس کو انہوں نے جنم نہیں دیا تھا۔ اب تو وہ بہت تہذیب یافتہ خاتون ہیں، رفتہ رفتہ شہری اور پڑھے لکھے لوگوں جیسے طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان پڑھ اور دیہاتی خاتون ہیں۔ سچ ہے اگر شوہر صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہو تو ان پڑھ بیوی کو بھی سوجھ بوجھ سے پڑھے لکھے لوگوں جیسے رنگ ڈنگ سکھا دیتا ہے۔ انسان ایک دم تو اپنا طرز زندگی نہیں بدلتا، اچھی سوسائٹی میں رہ کر رفتہ رفتہ ہی اس کی شخصیت میں بدلاؤ اور نکھار آتا ہے۔ اصل بات تو وفا اور خلوص کی ہوتی ہے جس سے ازدواجی زندگی میں احترام آتا ہے اور زندگی کامیاب گزرتی ہے۔